بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ جدید مناہج کی حقیقت کے آج کے اس سیشن میں، پہلے سیشن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے، اس کی نصرت اور مدد سے ہمارے سامنے جو آج کا اگلا موضوع ہے، اگلا سوال اور اس کا جواب ہے، وہ پچھلے مسائل سے متعلق ہی ایک سوال ہے، اور اس کے بعد پھر موضوع تبدیل ہو رہا ہے سوالات کا اور ایسے ہی ان کے جوابات کا۔ جو یہ پہلا سوال ہے آج کے اس سیشن میں، یہ سوال نمبر 99 ہے، اور اس میں دھرنے سے متعلق، آندولن سے متعلق، مظاہرے سے متعلق ہی سوال کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے بھی یہ سوال آیا ہے، اس کا جواب آیا ہے، اس سے متعلق بہت ساری باتیں آئی ہیں۔ اس وقت جو سوال ہے، اس سوال میں پوچھا جا رہا ہے، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اگر امت میں کوئی ہنگامی آفت آ جائے یا کوئی مصیبت آن پڑے تو حکمرانوں اور علماء کے خلاف دھرنے اور آندولن کی دعوت دینے لگتے ہیں تاکہ اس دباؤ کے تحت وہ ان کی باتیں مان لیں۔ اس وسیلے یعنی اس طریقے کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اب آپ دیکھیں اس کے اندر سوال میں کیا پوچھا جا رہا ہے۔ سوال میں جو بات پوچھی گئی ہے اس میں سے ایک بات تو معروف ہے، کیا ہے وہ؟ امت میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اگر امت میں کوئی ہنگامی اچانک کوئی آفت آ جائے یا کوئی مصیبت ٹوٹ پڑے تو حکمرانوں اور علماء کے خلاف، اس میں دھرنا، آندولن، مظاہرہ کس کے خلاف ہے؟ حکمرانوں کے ساتھ ساتھ کس کے خلاف؟ علماء کے خلاف۔ اس کی دعوت دینے لگتے ہیں۔ مصیبت آ گئی ہے، حکمران کچھ نہیں کر رہے ہیں، علماء کچھ نہیں بول رہے ہیں، حکمران بھی اپنی ذمہ داری ادا نہیں کر رہے ہیں اور علماء بھی اپنی ذمہ داری ادا نہیں کر رہے ہیں، بلکہ علماء حکمرانوں کے ساتھ میں، ان کے موقف کے ساتھ میں ہیں۔ اب یہ بات حقیقت میں پوچھی جائے یا نہ پوچھی جائے، یہ کہیں نہ کہیں چھپی ہوئی چیز ہے، کیونکہ عام طور پر مسلم حکمرانوں کے سلسلے میں جب لوگ رد کرتے ہیں، نقد کرتے ہیں، برائیاں کرتے ہیں، بہت ساری اتہامات، الزامات لگاتے ہیں، تو ان کے ساتھ ساتھ حکمرانوں کے ساتھ ساتھ علماء کو بھی سمیٹ لیتے ہیں، علماء کو بھی شامل کرتے ہیں۔ ان کا سوچنا یہی ہوتا ہے کہ جب یہ حکمران کچھ خاص علماء سے رائے مشورہ، ان کی رہنمائی کے ساتھ کام کرتے ہیں، تو اگر حکمران کوئی کام نہیں کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ علماء بھی غلط کر رہے ہیں، علماء بھی ان کا ساتھ دے رہے ہیں۔ تو حقیقت میں وہ مظاہرہ، وہ آندولن حکمرانوں کے خلاف ہوتا ہے اور علماء کے بھی خلاف ہوتا ہے۔ یہ معلوم چیز ہے، یعنی یہ چیز ایسی ہے جو مفہوم ہے، اندر داخل ہے، شامل ہے، کیونکہ ولاۃ امور، اولیاء الامر جس کو کہتے ہیں، ولی الامر جس کو کہتے ہیں نا، ولی الامر، معاملات کا ذمہ دار۔ تو معاملات کے ذمہ داروں میں جیسے حکمران ہیں ویسے علماء ہیں، بلکہ علماء حکمرانوں سے بھی پہلے ہیں، علماء حکمرانوں سے بھی پہلے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ اس لیے بعض سلف کہتے تھے کہ حکمران تمہارے اوپر حکومت کرتے ہیں اور علماء حکمرانوں پر حکومت کرتے ہیں۔ یہ اس بات کی تعبیر ہے، ایک انوکھی انداز کی تعبیر ہے بعض سلف کی، جس سے یہ ثابت کرنا مقصد ہے کہ اولو الامر کے اندر حکمران ہیں اور علماء ہیں، دو طبقے ہیں، لیکن حقیقت میں دیکھا جائے تو اولو الامر کے اندر علماء حکمرانوں سے بھی پہلے ہیں۔ اور جیسا کہ اس بات کو امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب اعلام الموقعین کے اندر بہت اچھی طرح سے سمجھایا ہے اور اس مسئلے پر اچھی مدلل گفتگو فرمائی ہے۔
خیر، تو حکمرانوں اور علماء کے خلاف دھرنے اور آندولن کی دعوت دینے لگتے ہیں۔ چلو آندولن کرو، مظاہرہ کرو، حکمرانوں کے خلاف، علماء کے خلاف۔ حکمران اپنی ذمہ داری ادا نہیں کرتے، علماء اپنی ذمہ داری ادا نہیں کرتے، علماء خاموش بیٹھے ہیں۔ یہ حکومتوں کے آلہ کار ہیں، حکومتوں کی پٹھو ہیں، فلاں کے ایجنٹ ہیں، فلاں کے غلام ہیں، فلاں کا فلاں 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 باتیں حکمرانوں کے خلاف اور ساتھ ساتھ میں علماء کے خلاف بھی بولتے ہیں۔ آج بھی جو حکمرانوں کے خلاف بغاوت کی باتیں کرنے والے، آندولن مظاہرے کرنے والے جو لوگ ہیں، وہ زبان پر نام لائیں نہ لائیں عام طور پر علماء کا، لیکن علماء کو بھی اس کے اندر شامل مانتے ہیں، اس لیے کہ علماء کے خلاف ان کا غضب، ان کا غصہ، ان کی ناراضگی بہت جگہوں پر دیکھنے کو ملتی ہے۔ آج اگر آپ دیکھنا چاہیں مثال کے طور پر اپنے ملک اور وطن کے اندر، تو ایک ندوی صاحب بہت زیادہ فیمس ہے۔ ایک ندوی صاحب مسلم حکمرانوں کے خلاف صبح شام زہر اگلنے پر لگے رہتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ ان کا مطلب یعنی انہیں چین نہ ملے، ان کا کھانا ہضم نہ ہو اگر وہ مسلم حکمرانوں کے خلاف ہے نا لان تان نہ کر لیں، گالی گلوج نہ کر لیں، اول فول نہ بول لیں، ہے نا۔ انہیں مطلب اپنی زبان سے جو کچھ ان کے بس میں ہے وہ ساری چیزیں جب تک نہ بول لیں تب تک انہیں چین نہیں آتا، اور جب حکمرانوں کے خلاف وہ زبان کھولتے ہیں تو بہت ہی دیدہ دلیری کے ساتھ وہ سعودی عرب کے علماء، چوٹی کے علماء، میرے بھائیوں، خاص طور پر ائمہ حرمین شریفین، اور ائمہ شریفین، حرمین شریفین کا معاملہ کیوں ہے زیادہ؟ اس لیے کہ ائمہ حرمین شریفین، جب حرمین شریفین کے ائمہ ہیں اور ان کے پیچھے نماز پڑھنے والے، ان کے خطبے سننے والے، ان کے دروس سے استفادہ کرنے والے، ظاہر سی بات ہے کہ ملینز میں ہوتے ہیں، اور پھر حرمین شریفین کے خطبے پوری دنیا کے اندر لائیو نہ جانے کہ ملینز لوگ سنتے ہیں، اور اس کے بعد بھی اس سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں۔ تو جب حکمرانوں کے خلاف بات کرتے ہیں یہ ندوی صاحب، تو حکمرانوں کے خلاف صرف بات نہیں کرتے بلکہ یہ بہت جرأت کے ساتھ ائمہ حرمین کو خاص طور پر ہدف طعن بناتے ہیں، اور ان کے علاوہ دیگر علماء سعودی عرب، کبار علماء بورڈ کے لوگ، ہیئت کبار العلماء، دارالافتاء کے وغیرہ وغیرہ، کبھی اشاروں میں، کبھی کنایوں میں، اور کبھی صراحت کے ساتھ، کبھی نیم صراحت کے ساتھ، بہرحال وہ پورے طور پر زہر اگلتے رہتے ہیں، اور اکسانے کا کام، بھڑکانے کا کام سعودی عرب کی منسٹری کے خلاف، وہاں کے علماء کے خلاف، اور حکومت کے ذمہ داروں کے خلاف، ملک سے لے کر کے ولی عہد اور ان کے نائبین اور مختلف جو وزراء ہیں، عمراء ہیں، ان کے خلاف، ان سب کو یہودیوں کا ایجنٹ اور صہیونیوں کا دلال، کیا کیا نہیں کہتا یہ آدمی۔ اور تھوڑے تھوڑے وقفے سے یہ حضرت آتے رہتے ہیں، کبھی مہینہ ڈیڑھ مہینہ غائب رہتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ابل کر کے آتے ہیں، پھر بھڑاس نکالتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ایک مہینہ ڈیڑھ مہینہ 2 مہینہ چپ رہتے ہیں، پھر باہر نکل کر کے آتے ہیں، اور اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے کوئی موقع جانے نہیں دیتے، حتیٰ کہ ان کے بس میں اگر کوئی اللہ کے نبی کی حدیث آئے، اللہ کے کلام کی کوئی آیت کریمہ آئے، تو سارا کا سارا اٹھا کر کے سعودی عرب کے حکمرانوں کے خلاف پڑھنے کے لیے اپنے آپ کو مجاز سمجھتے ہیں۔ اللہ کے کلام کی وہ آیتیں جو میدان جنگ سے متعلق ہیں، وہ ساری کی ساری آیتیں اٹھا کر کے ابھی اس وقت فلسطین اور اسرائیل کے مسئلے پر پوری ساری کی ساری آیتیں اٹھا کر کے انہوں نے سعودی عرب کے حکمرانوں، سعودی عرب کے علماء اور وہاں کی فوج اور ان سب کے اوپر اٹھا کر کے پڑھ دیا۔ جنگ چل رہی ہے سعودی عرب سے اسلامی حکومتوں کی، کس بنیاد پر یہ آیتیں پڑھی جا رہی ہیں؟ کفر و اسلام کی جنگ میں میرے بھائیوں مسلم حکمرانوں کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ الحمدللہ اس کو جاننے کے لیے چوٹی کے ائمہ اور علماء موجود ہیں، اس چیز کو سمجھ رہے ہیں۔ یہ خوارج کا طریقہ ہے کہ کفار اور مشرکین والی آیتیں اٹھا کر کے مومنوں کے خلاف پڑھ دی جائیں، توحید پرستوں کے خلاف پڑھی جائیں میرے بھائیوں۔ تو یہ طریقہ میرے بھائیوں موجود ہے۔ تو آندولنوں میں صرف اور صرف حکمرانوں کے خلاف آندولن نہیں ہوتے، بلکہ علماء کے خلاف بھی آندولن ہوتے ہیں، خاص طور پر وہ علماء جن سے حکمران رائے لینا، مشورہ لینا، جن کو ارباب حل و عقد کہا جاتا ہے۔ بالخصوص سعودی عرب کے اندر کبار علماء کا بورڈ ہے، اور ایسے ہی دارالافتاء کے کمیٹی کے جو بڑے بڑے چوٹی کے علماء اور ممبران ہیں، ایسے علماء سے خصوصیت کے ساتھ سعودی حکومت کیا کرتی ہے؟
رجوع کرتی ہے ظاہر سی بات ہے کہ ان سے رائے مشورے ہوتے ہیں الحمدللہ، اور جو چیزیں کتاب و سنت کے مطابق ہے نا، سعودی عرب کے علماء اور وہاں کے چوٹی کے ائمہ مفتیان جو رائے مشورے دیتے ہیں، جو رہنمائیاں کرتے ہیں، ان کے رائے مشورے سے الحمدللہ کوئی فیصلہ، کوئی قدم اٹھایا جاتا ہے، اور یہ بہت بڑی خصوصیت ہے میرے بھائیوں، بہت بڑی خصوصیت ہے۔ رہا مسئلہ خوارج کا یا خارجی ذہنیت کے رکھنے والوں کا یا اعتزالی ذہن رکھنے والوں کا، عقل پرستوں کا، دنیا داروں کا، موقع پرستوں کا، ان لوگوں کا جہاں تک رہا مسئلہ، تو ان کا کوئی ڈھرا نہیں ہوتا میرے بھائیوں۔ اپنے مفاد کے خلاف کوئی بھی چیز دیکھتے ہیں تو ان کے خلاف زبان کھولتے ہیں، ان کے خلاف پروپیگنڈے کرتے ہیں، یہ ان کا عام طور پر طریقہ ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہاں سوال میں پوچھا جا رہا ہے کہ حکمرانوں اور علماء کے خلاف آندولن کرنے پر لوگوں کو ابھارنا شروع کر دیتے ہیں، دعوت دینا شروع کر دیتے ہیں۔ تو علماء کے خلاف بھی آندولن ہوتے ہیں، کہیں علماء کا نام نہیں لیا جاتا یا اشاروں میں لیا جاتا ہے، اور کہیں کہیں صراحت کے ساتھ، جیسا کہ ہم نے یہ حضرت ندوی صاحب کی ہم نے آپ کے سامنے مثال پیش کی کہ یہ آئے دن جو ہے نا اس کام پر لگے رہتے ہیں اور خوب بڑھاس نکالتے ہیں، اردو زبان میں بڑھاس نکالتے ہیں، عربی زبان میں بڑھاس نکالتے ہیں، اور جتنی انرجی ہے ان کے پاس زبان و بیان کی ساری استعمال کر ڈالتے ہیں، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ہم بہت کچھ جانتے ہیں، ہمارے پاس علم کی وسعت ہے، ہمارے پاس ثقافت بہت وسیع ہے، اور اس طرح سے بہت ساری باتیں کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ کا شکر ہے کہ اس طرح کے لوگوں کی باتوں کے جھانسے میں کچھ نادان اور کمزور قسم کے لوگ تو آ سکتے ہیں، یا جو ان کے مرید ہوں، یا ان کے فکر اور نظریے سے اتفاق رکھنے والے ہوں، یعنی خارجی فکر کے لوگ، اخوانی فکر کے لوگ، جو عقل پرست قسم کے لوگ ہوتے ہیں، یہ لوگ تو اتفاق کر سکتے ہیں میرے بھائیوں، ورنہ اللہ کا شکر ہے کہ جنہیں کتاب و سنت کے دلائل اور سلف امت کی سیرت کی روشنی میں پورے موقف اور پورے مسئلے کا علم ہے، وہ ایسے لوگوں کے دھوکے میں نہیں آتے، ایسے لوگوں کے بہکاوے میں نہیں آتے۔ حضرت نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیثوں کو بھی اپنے مفاد کے لیے غلط استعمال کیا ہے، اس کا یہ موقع نہیں ہے۔ یہ ضمناً یہ بات آ گئی کہ علماء کے خلاف دھرنے، حکمرانوں کے خلاف اور علماء کے خلاف دھرنے، یہ دونوں کام ہوتے ہیں، تو یہ ندوی جو ہے نا، یہ صراحت کے ساتھ ہے نا ائمہ حرمین کے خلاف بہت کھل کر کے یہ باتیں کرتے ہیں میرے بھائیوں۔ اور کیا کہا، یہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ اس دباؤ کے تحت وہ ان کی باتیں مان لیں۔ اس طریقے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے بھی ذکر کیا تھا اور یہاں بھی، کہ اس طرح کے سوالات جو عام پڑھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ان کے جوابات پڑھ رہے ہیں، ان سب کا تعلق اسلامی ملکوں سے ہے، اسلامی حکومتوں سے ہے، جہاں اسلامی نظام نافذ ہے وہاں سے متعلق، جہاں مسلمانوں کا حاکم ولی امر وہاں سے متعلق ہے باتیں۔ رہی بات اپنے ممالک کی، جمہوری ملکوں کی، تو اس سلسلے میں بھی آپ کے سامنے بہت ساری باتیں آ چکی ہیں، ہمیں اس لیے اس بات کا سمجھنا ضروری ہے۔ عام بات یہ ہے کہ آندولن، مظاہرے اور یہ جس کو دھرنے کہا جاتا ہے، ان تمام چیزوں کا عام طور پر میرے بھائیوں کوئی رزلٹ اور نتیجہ بھی نہیں ہے، مثبت منفی نتیجے، اس کی سنگینیاں، اس کی خطرناکیاں معروف ہیں، دنیا جانتی ہے میرے بھائیوں۔ تو ہمیں اصل یہی بات جاننی ہے کہ مسلمان اس طریقے کو اپنے دین اسلام کے اندر نہیں جانتا ہے، مسلمان اس طریقے کو نہیں جانتے تھے، یہ تو غیروں کی ہے نا، کیا ہے یہ ایجاد ہے، غیروں نے طریقہ اختیار کیا ہوا ہے، پریشر ڈال کر کے، دباؤ ڈال کر کے ہے نا، یا دھمکیاں دے کر کے، خون خرابے کی حرکتیں شروع کر کے، تاکہ حکومت اور ذمہ داران جو ہیں وہ دباؤ میں آ جائیں کہ اگر ہم نے اپنا موقف نہیں بدلا یا ہم نے یہ کام نہیں کیا، یہ فیصلہ نہیں کیا، تو ایسی صورت میں خون خرابہ ہو جائے گا اور لا اینڈ آرڈر کا معاملہ آ جائے گا اور یہ ہو جائے گا، اس دباؤ میں آ کر کوئی فیصلہ کر لیں۔ دیکھیے یہ طریقہ عام طور پر اہل اسلام کا نہیں ہے، مسلمان اسلام کے اندر اس طریقے کو نہیں جانتے ہیں، جیسا کہ شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ نے اس سے پہلے بھی یہ باتیں کہی ہیں۔ اچھا آئیے اس کے بعد تو کیا جواب ہے بھائی؟ اس کا جواب شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ فرماتے ہیں، مختصر آپ کی کیا رائے ہے؟ پوچھا کیا گیا، آپ کی اس طریقے کے بارے میں کیا رائے ہے؟ شیخ جواب میں کہتے ہیں نقصان کو نقصان سے نہیں ٹالا جائے گا، نقصان کو نقصان سے نہیں ٹالا جائے گا۔ اب حالات میں حکمرانوں کی طرف سے
کیا فیصلے ہو رہے ہیں، کون سی بات ہے جو وہ نہیں مان رہے ہیں، پھر اس کو منوانے کے لیے یہ قدم اٹھانا. تو شیخ صالح فوزان ان دونوں چیزوں کو موازنہ کر کے کیا فرما رہے ہیں، کہہ رہے نقصان کو نقصان سے نہیں ٹالا جائے گا. ظاہر سی بات ہے کہ ایک شر کو ہٹانے کے لیے شر نہیں لایا جائے گا. اگر ایک نقصان ہے تو نقصان کو ٹالنے کے لیے نقصان کا استعمال نہیں کیا جائے گا. کیا کہا جائے گا، کہتے ہیں لہٰذا جب کوئی حادثہ رونما ہو جائے، جب کوئی حادثہ ہو جائے، پیش آ جائے جس میں کوئی نقصان یا برائی ہو، جس میں کوئی نقصان یا برائی ہو، تو اس کا حل یہ نہیں ہے کہ مظاہرے اور آندولن کیے جائیں، مظاہرے اور آندولن کیے جائیں، یا دھرنے دیے جائیں، دھرنے دیے جائیں، یا تخریب کاری کی جائے. تخریب کاری ہے، تخریب کسے کہتے ہیں، خراب کرنا، ویرانہ کرنا، نقصان پہنچانا. مثال کے طور پر روڈ جام کرنا ہے نا، لوگوں کو چلنے پھرنے میں تکلیف ہو، آنے جانے میں تکلیف ہو، مریضوں کو علاج معالجے کے لیے دواخانوں تک پہنچنے میں تکلیف ہو، یا ایسے ہی کاروباری مسائل الجھ جائیں. اور ایسے ہی مثال کے طور پر لوگ آگے بڑھ کر کے مثال کے طور پر گاڑیوں کو نقصان پہنچانا، آگ لگا دینا، مثال کے طور پر توڑ پھوڑ مچانا، جان لے لینا، ہتھیاروں کا استعمال کرنا وغیرہ، یا مثال کے طور پر گالیاں دینا، طنز و تعریض کرنا، یا جھنڈے اٹھا کر کے برائیاں کرنا، ان کو کوسنا، یا ان کے ساتھ ایسا سلوک کرنا جن کی ان کی شبیہ بگڑے. یہ سارے کام جو ہیں شر کے ہیں، یہ سارے کام برائی کے ہیں. اور یہ برائی کوئی اچھا رزلٹ نہیں لا سکتی، کہ یہ برائی، یہ شر، یہ نقصان، یہ فساد، یہ دمار، یہ تخریب کاری، اس کا نتیجہ کبھی کوئی اچھا نہیں ہو سکتا، مثبت نہیں ہو سکتا. اگر ایک نقصان کو اگر ایک خیر کے ذریعے سے نہیں حل کیا جا سکتا تو نقصان کو نقصان کے ذریعے حل نہیں کیا جا سکتا. نقصان کو میرے بھائیوں شر کے ذریعے سے ٹالا نہیں جا سکتا. یہ شیخ صالح فوزان کا بہت ہی جامع جواب ہے. صاف لفظوں میں کہتے ہیں اگر کوئی رونما ہو جائے حادثہ جس میں کوئی نقصان یا برائی ہو، سپوز کہ کوئی ایسی بات آ گئی ہے حاکم کی طرف سے جو غیر مناسب ہے، مثال کے طور پر کوئی حادثہ ہو ہی گیا ہے نا، کہ کوئی ایسی چیز آ گئی ہے فیصلے کے اندر یا کسی نظام کے اندر جو واقعی تکلیف کی چیز ہے مثال کے طور پر، تو اس تکلیف کی چیز کو ٹالنے کے لیے کیا راستہ ہے، مثبت راستہ، خیر کا راستہ، بھلائی کا راستہ کیا ہے، اس راستے کا اختیار کیا جائے گا. اور اس کی بھی تعلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیثوں میں بھرپور دی، کوئی کمی نہیں. شریعت مکمل ہے. انسان کو قیامت تک آنے والے مسائل میں سے کوئی ایسا مسئلہ درپیش نہیں ہو سکتا جس کا حل اللہ تعالیٰ کی کتاب میں، نبی کی سنت میں موجود نہ ہو. اور کوئی بھی حل شریعت کی طرف سے جب آتا ہے تو اس میں خیر کا پہلو غالب ہوتا ہے. اب ایک برائی ہے، ایک نقصان ہے، ایک تکلیف ہے، اس تکلیف کو ختم کرنے کے لیے شریعت کبھی ایسا راستہ نہیں بتلاتی جس راستے کے اندر اس کے مقابلے میں بری چیز ہو، اس کے مقابلے میں ہے نا، یا اس کے برابر کوئی بری چیز ہو. ایسا کوئی حل شریعت کی طرف سے ہمیں نہیں ملتا. سمجھ رہے ہیں؟ بلکہ شریعت تو اس قدر حکیم شریعت ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، علیم و حکیم رب کی طرف سے نازل ہونے والی شریعت ہے. اس لیے وہ شریعت تو اس قدر حکمت پر مبنی ہے کہ بسا اوقات اس شر کو ٹالنے سے منع کرتی ہے. جب اس شر کو ٹالنے سے خیر نہ آنے کی امید ہو، شر آنے کی امید ہو، یا اسی شر کے بڑھ جانے کا خطرہ ہو، شر میں کمی آنے کا بھی امکان نہ ہو. جتنا شر ہے اس کو ٹالنے کے لیے اگر ہم آگے بڑھیں گے تو اتنا ہی برابر کا شر اور پیدا ہو جائے گا. شریعت منع کرتی ہے. شریعت کب اجازت دیتی ہے؟ جب اس شر میں کمی آئے، یا تو شر ختم ہو جائے، یا پھر شر ختم نہ ہو تو اس کے اندر کمی ضرور آ جائے. مصلحت آئے، پوری مصلحت آ جائے، پوری نہ آئے تو تھوڑی مصلحت آئے، لیکن مصلحت ضرور آئے. مصلحتوں کی بنیاد پر ہی شریعت کے اصول، خاص طور پر اجتماعی اصول بنے ہوئے ہیں. اجتماعی جو نظام ہے نا شریعت کا، وہ مصلحتوں پر خاص طور پر، ایسے تو پوری کی پوری شریعت، پورا کا پورا دین اسلام جو اللہ کی طرف سے اترا ہے، یہ مصلحتوں کے جلب کے لیے
اور مضار کے دفع کے لیے، یعنی بھلائیوں کو حاصل کرنے کے لیے اور نقصانات اور شر کو ٹالنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی شریعت آئی ہے۔ لیکن اجتماعی امور میں، اجتماعی مسائل میں خصوصیت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت کے اندر یہ مسئلہ، یہ پہلو بہت ہی باریکی کے ساتھ ملحوظ ہے۔ اس میں کبھی بھی شریعت جو ہے وہ تنازل نہیں کرتی، اس بات کی اجازت بھی نہیں دیتی۔ تو بات یہ ہے صاف صاف کہ کوئی تخریب کاری کی جائے اس کی شریعت کے اندر، میرے بھائیوں، اس کا حل یہ نہیں ہے کہ مظاہرے ہو، آندولن کیے جائیں، دھرنے دیے جائیں، تخریب کاری کی جائے، یہ حل نہیں ہے، یہ حل نہیں ہے، بلکہ یہ مزید شر و فساد ہے۔ یہ مزید کیا ہے؟ یہ مزید شر و فساد ہے۔ ایسا کرنے سے اور نقصان ہوگا، اور جس کو دیکھنا ہو وہ ایسی مثالیں دیکھ لے، مثالیں دیکھ لے، نمونے دیکھ لے تاریخ کے اندر۔ آج کل تو سب کچھ ریکارڈ میں موجود ہے، آدمی دیکھ سکتا ہے کہ کسی آندولن کا، کسی دھرنے کا، کسی احتسام کا، کسی مظاہرے کا کیا رزلٹ آیا۔ عام طور پر ہو سکتا ہے کبھی کوئی 1-2% کوئی فائدہ ہو گیا ہو، لیکن نادر کا کوئی حکم نہیں ہوتا۔ حکم کس پر لگتا ہے؟ عام پر لگتا ہے، غالب پر حکم لگتا ہے، زیادہ تر پر حکم لگتا ہے، بیشتر پر حکم لگتا ہے، اکثر پر حکم لگتا ہے، اقل پر، نادر پر حکم نہیں لگتا۔ اگر 100 مظاہرے ہوئے ہوں، 100 آندولن ہوئے ہوں کسی مسئلے پر، کسی مسئلے پر، کسی مسئلے پر، ان میں سے 1-2 مسئلے میں کوئی فائدہ ہو گیا ہو، کوئی تبدیلی ہو گئی ہو، ہے نا، کسی قانون میں، کسی نظام میں، تو 1-2 چیزوں کو بیان کر کے یہ مظاہرے، یہ آندولن جو کیے جا رہے ہیں، اس کو جائز نہیں قرار دیا جا سکتا۔ 98% کیا ہوا، 99% کیا ہوا، 96-97% کیا ہوا، 95-90% کیا ہوا، وہ دیکھا جاتا ہے۔ اس لیے کہ شریعت مصلحت عامہ پر مشتمل ہے، عمومی مصلحت آنی چاہیے، سب کے حق میں خیر ہو، سب کے حق میں بہتر ہو، یہ ہونا چاہیے۔ خیر، کہتے ہیں بلکہ مزید یہ شر و فساد ہے، بلکہ حل یہ ہے۔ اب حل کیا ہے؟ سولوشن کیا ہے اس کا؟ شیخ کہتے ہیں حل یہ ہے کہ ذمہ داروں سے رجوع کیا جائے۔ کیا یہ حل نہیں ہے؟ جہاں سے قانون آیا، جہاں سے نظام آیا، جہاں سے ہے نا سرکولر آیا، جہاں سے تنفیذ کی گئی، کیوں نہ ان ذمہ داروں سے رابطہ کر لیا جائے، ان کے ساتھ گفت و شنید ہو جائے، بیٹھک ہو جائے، مجلس ہو جائے، ہے نا، آپس میں تبادلہ خیال ہو جائے، منت سماجت کر لی جائے، وغیرہ بہت ساری راستے۔ تو ذمہ داروں سے رجوع کیا جائے، انہیں نصیحت کی جائے، انہیں نصیحت کی جائے، اور ان پر عائد ذمہ داری بیان کی جائے۔ یہ سب حل ہے، یہ سب جائز حل ہے، یہ سب کیا ہے؟ جائز ہے۔ ان سب حل کا فائدہ کیا ہے معلوم ہے آپ کو؟ ان سب حل، یعنی یہ راستے جو ہیں حل کرنے کے لیے، اگر ان راستوں کو پکڑا جائے گا مسئلوں کو حل کرنے کے لیے، تو کیا ہوگا؟ ہوگا یہ کہ یا تو مسئلے حل ہو جائیں گے، اور اگر مسئلے حل نہیں ہوں گے تو شر نہیں آئے گا۔ اگر مسئلے حل نہ ہوں گے تو کم سے کم شر نہیں آئے گا، فساد نہیں آئے گا۔ بہت ساری مشکلات جو آتی ہیں اس راہ میں، وہ ساری مشکلات نہیں آئے گی، کم سے کم یہ تو فائدہ ہوگا۔ لیکن اس میں کیا ہے؟ اس میں کہ وہ نقصان بھی ہو رہا ہے اور اگلا نقصان بھی ہو رہا ہے۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ چیز جو ہے کسی بھی صورت میں روا نہیں ہے کہ برائی کو ختم کرنے کے لیے دوسری برائی پیدا کر لی جائے، شر کو ٹالنے کے لیے خیر لایا جائے، خیر کی تلاش کی جائے، خیر کی جستجو کی جائے، یہ طریقہ ہونا چاہیے۔ تو شیخ بڑی صراحت کے ساتھ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ مزید شر و فساد ہے، حل یہ ہے کہ ذمہ داروں کو سے رجوع کیا جائے۔ پہلا کام ذمہ داروں سے رجوع، آپ سے ملنا ہے، آپ سے کنسلٹ کرنا ہے، آپ سے ایک مجلس میں بیٹھنا ہے، آپ کا وقت چاہیے، یہ کام۔ دوسرا کام کیا ہے؟ انہیں نصیحت کی جائے، آپ نے یہ نظام لگایا ہے، آپ نے قانون بنایا ہے، ایسا ہے ویسا، اس کے اندر یہ نقصان ہے، اس میں جانی نقصان، مالی نقصان، فلاں فساد ہے، فلاں مضرت ہے، فلاں مطلب یہ فلاں مشکلات ہیں، اس لیے بہتر ہے کہ رجوع کر لیا جائے، نظر ثانی کر لی جائے۔ اور اس میں یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ آدمی کہ بس ابھی کا ابھی آپ اس کو بدلیں، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں معلوم ہے آپ کو؟ کیونکہ مسئلہ ایک ایشو کا نہیں ہے، مسئلہ وہ حاکم ہے ہمارا، پھر اس کا وزن بھی، اس کی ہیبت بھی ختم نہیں ہونی چاہیے۔ اگر اس کی ہیبت ہم نے ختم کرنے کا کام کیا کہ ابھی کا بھی اس کو ہٹایا جائے، تو پھر آگے چل کر کے آپ کو ہم کو ہی مشکلات آئیں گی، کیونکہ جب اس کی ہیبت نہیں، اس کی طاقت نہیں، اس کا دباؤ نہیں، اس کا ڈر نہیں،
تو پھر آگے کوئی بھی اٹھے گا اور منمانی اپنا کام کروانے کی کوشش کرے گا۔ تو ہیبت، وقار، دباؤ، جلالت سب ہونی چاہیے حکمرانوں کے اندر، اور اسے تسلیم کیا جانا چاہیے۔ نہیں تسلیم کیا جائے گا تو پھر نظام قائم نہیں رہے گا، نظام درہم برہم ہوگا۔ تو یہ بھی ایک بہت بنیادی چیز ہے، یاد رکھیں کہ ہیبت السلطان، حاکم کی ہیبت اور اس کا جو روب اور دبدبہ ہے نا، اسے بھی ختم نہیں کرنا چاہیے، وہ باقی رہے۔ اگر ہم نے خود اپنے حاکم کی ہیبت اور وقار کو ضائع کر دیا تو ہم دوسروں کے بیچ میں پسپا ہو جائیں گے۔ مسلم حکمرانوں کے بارے میں یہ بات خاص طور پر شیخ صالح فوزان ہمیں بتلانا چاہ رہے ہیں۔ کہتے ہیں انہیں نصیحت کی جائے، ان پر عائد ذمہ داری بیان کی جائے، بھئی آپ کی ذمہ داری کیا بنتی ہے، آپ پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے، آپ پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے، آپ کو چاہیے کہ آپ ان چیزوں کا خیال کریں۔ یہ باتیں حکمرانوں سے ہونی چاہیے۔ اچھا، ممکن ہے وہ اس تکلیف کا ازالہ کر دیں، ممکن ہے وہ اس تکلیف کا ازالہ کریں، جو فیصلہ ہوا ہے، جو نظام میں مطلب چیز آ گئی ہے اور اس سے لوگوں کو تکلیف ہے، تو ایسا طریقہ جب اختیار کیا جائے گا نصیحت کا، خیرخواہی کا، ملنے کا، سمجھانے بجھانے کا، ایسی صورت میں ممکن ہے وہ اس تکلیف کا ازالہ کریں۔ اب اگر وہ اس کا ازالہ کر دیں تو ٹھیک، اگر تکلیف ختم ہو جائے ہے نا، کوئی نقصان کی چیز نافذ کر دی تھی وہ ہٹا لیں، اٹھا لیں، یا اس میں آسانی پیدا کر دیں تو ٹھیک ہے، الحمدللہ، بہت اچھی بات ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں ورنہ اس سے بڑے شر و ضرر سے بچنے کے لیے انہیں اس پر صبر کرنا واجب ہے۔ یہ نقطہ خوارج کے لیے بہت مشکل ہے، یہ آخری نقطہ خوارج کے لیے یا خارجی ذہنیت رکھنے والوں کے لیے، خارجی فکر رکھنے والے فرقوں کے لیے یہ بہت مشکل ہے۔ صبر نہیں کرتے، وہ صبر نہ کرتے ہیں، نہ صبر کرنے کی تلقین کرتے ہیں، نہ صبر کرنے کی تعلیم دیتے ہیں، منمانی مسئلے کو حل کرنے کا راستہ بتلاتے ہیں۔ یہ جملے جو شیخ صالح فوزان نے کہے ہیں، یہ ساری باتیں، یہ سارے کے سارے جملے دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا نچوڑ اور خلاصہ ہے۔ حجاج بن یوسف کے ظلم کا ذکر اس سے پہلے بھی آیا تھا۔ حجاج بن یوسف، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کئی ایک لوگ اکٹھا ہو کر کے آئے اور کہا انا نشکو الیک امر الحجاج، ہم آپ سے شکایت کرنے کے لیے آئے، حجاج کے ظلم و ستم کی شکایت لے کر کے آپ کے پاس آئے ہیں۔ انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے صاف صاف کہا تھا یہی کہ راستہ کیا ہے اس سے بچنے کا، اس کا حل کیا ہے؟ صبر کرنے کا۔ آپ لوگ سمجھا رہے ہو، بجھا رہے ہو، نہیں مان رہا ہے وہ آدمی، ظلم کر رہا ہے، زیادتیاں کر رہا ہے، سمجھانے بجھانے والوں پر ظلم ڈھانے لگتا ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ تو ایسی صورت میں کیا کرنا ہے؟ اسبرو، صبر سے کام لو، صبر سے کام لو۔ اللہ کی قسم، اللہ کے نبی علیہ السلام، تمہاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے یہ بات سنی ہے، آپ نے یہ بات فرمائی تھی، آپ نے فرمایا تھا لا یأتیکم یوم الا والذی بعدہ شر منہ، جو دن بھی آ رہا ہے تمہارے سامنے، اس کے بعد آنے والا دن اس پہلے والے سے بدتر ہوگا۔ سمعتہ من نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات میں نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے، آپ یہ بات فرماتے تھے۔ تو خلاصہ کلام کیا ہے؟ خلاصہ کلام یہی ہے کہ صبر۔ اب اگر ہم نے سمجھایا بجھایا، مان لیے، نظام بدل گیا اور آسانیاں ہو گئی، الحمدللہ، لیکن اگر نہیں مان رہے تو کیا کرنا ہے؟ اب آدمی کہتے ہیں ایک بار، دو بار، 10 بار سمجھایا بجھایا، نہیں مان رہے تو کریں تو کیا کریں؟ یہی راستہ باقی بچا ہے۔ یہ راستہ نہیں آتا کسی بھی صورت میں جب تک کہ وہ مسلمان حکمران ہیں۔ نہیں ماننے کے بعد کا راستہ کیا ہے؟ صبر، صبر کرنا۔ وَإِن ضَرَبُوا ظَهْرَكَ وَأَخَذُوا مَالَكَ، چاہے تمہاری پشت پر کوڑے برسائیں یا تمہارا مال چھین لیں تو بھی تمہیں کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا۔ اسمع وَأَطِعْ، سن اور مان، سنو اور کہاں مانو، برداشت کرو ظلم کو۔ اللہ کے نبی نے حکمرانوں کے بارے میں، حکمرانوں کے ظلم کے بارے میں، ان کی طرف سے ہونے والی زیادتیوں کے بارے میں، ان کے بسا اوقات گناہ کبیرہ صغیرہ کرنے کے بارے میں ساری باتیں بتلانے کے بعد، آپ خود سے بتلانے کے بعد کیا کہتے ہیں؟
ایسا سب ہوگا میرے ساتھیوں، میری امت کے لوگوں، ایسا سب مستقبل میں ہوگا۔ ایسی صورت میں تمہاری ذمہ داری کیا ہے؟ تمہیں نصیحت کرنا چاہیے، تنہائی میں نصیحت کرنا چاہیے، ان کی بے عزتی نہیں کرنی، ان کی تشہیر نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ کچھ بھی ہو تو کون ہے وہ حاکم ہے، پورے ملک کا نظام چلا رہے ہیں وہ۔ اگر وہ نہ ہوتے تو اور بھی نہ جانے کتنی بڑی بڑی اندر کی باہر کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا۔ تو یہ چیزیں مشکل ضرور ہیں لیکن اخف ہیں، کمزور ہیں، معمولی چیزیں ہیں، اس لیے ہمیں کوئی ایسا قدم نہیں اٹھانا ہے کہ ہم اس سے بڑی مشکل میں پھنس جائیں۔ ایسا ہوگا، ایسے حکمران آئیں گے، تمہیں چاہیے کہ تم کیا کرو؟ انہیں تنہائی میں نصیحت کرو، فَلْيَخْلُ بِهِ، اس کے ساتھ تنہائی میں ہو جائے، اسے سمجھائے، نصیحت کرے۔ اگر مان لے تو الحمدللہ، نہ مان لے تو کیا کرے؟ نہ مانے تو آگے قدم کیا اٹھائے؟ جہاد کے نام پر بغاوت، دنگا، فساد، آتنک کیا کرے؟ کچھ نہ کرے، اگلا کام وہی کرے جو اللہ کے نبی نے اگلا کام بتایا ہے۔ اگلا کام جو بتایا ہے وہ کیا ہے؟ صبر کرنے کا کام۔ صبر کرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے رہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے حاکم کی اصلاح فرما دے، اس کے قدم کو نیکی کی راہ پر ڈال دے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس کے ارد گرد ہے نا کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو مثال کے طور پر صحیح رائے نہیں دیتے، صحیح مشورہ نہیں دیتے، تو ان کے لیے بھی دعا کریں، ان کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان مشیروں کو، ان رازداروں کو، ان مشورہ دینے والوں کو، ساتھ ساتھ میں رہنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نیک توفیق عطا فرمائے۔ یہ دعا کرنا چاہیے۔ اللہم ارزق البطانۃ الصالحۃ الناصحۃ التی تعینہ علی الحق۔ آج بھی الحمدللہ سعودی عرب کی مساجد کے ممبروں سے، حرمین شریفین کی ممبروں سے الحمدللہ وہ ائمہ حرمین کے دعائیں کرتے ہیں، پوری دنیا سنتی ہے، پوری دنیا سنتی ہے۔ اللہم اصلح ائمتنا وولاۃ امورنا، اے اللہ ہمارے اماموں کی اصلاح فرما، ہمارے حکمرانوں کی اصلاح فرما۔ اللہم سدد اقدامہم، اے اللہ ان کے قدموں کو ٹھیک کر دے، ہے نا؟ دعائیں کرتے ہیں، آج بھی دعائیں ہوتی ہیں بتانا کے لیے، اچھے بتانا کے لیے دعا ہوتی ہے۔ اچھا بتانا یعنی اچھے ایڈوائزر، اچھے مشیر، ان کے لیے دعائیں ہوتی ہیں۔ تو یہ اصل طریقہ ہے۔ رہی بات کمی بیشی کی، تو انسان ہے، کمی بیشی تو کر سکتے ہیں، غلطی کریں گے، گناہ کے کام کریں گے، وہ چھوٹے گناہ بھی کریں گے، بڑے بھی گناہ کریں گے۔ گناہوں سے کون مبرہ ہے میرے بھائیوں؟ لیکن گناہوں کو ٹالنے کے لیے دوسرا بڑا گناہ نہیں کیا جائے گا۔ کمیوں خامیوں کو ختم کرنے کے لیے دوسرے بڑے مفاسد کا، دوسرے بڑے شرور کا یا دوسرے مضرات کا راستہ اختیار نہیں کیا جائے گا۔ شیخ صاحب کہتے ہیں ضرر اور شر سے بچنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ انہیں اس پر صبر کرنا واجب ہے، صبر کرنا واجب ہے۔ اس صبر کا کیا صلہ ملے گا؟ صبر کرنے والوں کا صلہ بہت بڑا ہے، صبر کرنے والوں کا صلہ بہت بڑا ہے۔ لیکن وہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر جگہ ہر مصیبت پر فٹ ہونے والی حدیث ہے، جو آپ نے فرمایا تھا کیا؟ آپ نے فرمایا تھا انما الصبر عند الصدمۃ الاولی، صبر پہلے صدمے پر ہوتا ہے۔ صبر کیا ہوتا ہے؟ پہلے صدمے پر ہوتا ہے۔ اب آدمی نے دنگا کر لیا، فساد کر لیا، ہے نا، تشہیر کر لی، بے عزت کر دیا، تان و تشنیع کر لیا، ساری انرجی استعمال کر لی، اس کے باوجود بھی کچھ نہیں بدلا، تو آدمی کہتا ہے اب صبر کر لیتے ہیں۔ یہ صبر نہیں ہوا، یہ ہار جانا ہوا، سمجھ رہے ہیں؟ یہ دم نکل جانا ہوا، ورنہ تمہارے پاس دم ہوتا شر و فساد اور مچانے کا تو تم پیچھے نہیں ہٹتے۔ اس لیے تمہارے اندر دم نہیں، تم نے کام کیا، اس کو صبر نہ کہا جائے، اس کو صبر کا نام دینا مناسب نہیں ہے۔ صبر کیا ہے؟ صبر اصولوں پر ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے بتلایا ایسا کرو تو ایسا کرو، نہیں تبدیلی ہو رہی ہے تو آگے قدم نہ بڑھاؤ، صبر کرو، اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حاکم کی اصلاح فرمائے، اسے نیک توفیق عطا فرمائے، ان کے ارد گرد جو مشیر ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بھی نیک رکھے تاکہ وہ اچھا سے اچھا مشورہ دیں جو ساری امت اور ساری رعایا کے حق میں بہتر ہو۔ یہ طریقہ ہونا چاہیے۔ یہ کوئی معاملہ آج نہیں ہے کہ آج ہی کا مسئلہ ہے، دنگا فساد کر کے مسئلے کو حل کر لو، اس کے بعد قیامت تک مسئلے پیدا نہیں ہوں گے، مسئلے قیامت تک پیدا ہوں گے۔ اس لیے حل وہ ہے جو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سمجھایا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ ہم یہ حدیثیں جو پڑھ رہے ہیں، یہ حدیثیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرفوع حدیثیں،
آپ کی اپنی مرفوع حدیثیں ہیں، ایسا نہیں کہ کوئی صحابی کا اثر ہے یا کوئی قول ہے یا تابعین کے اقوال ہیں ان کے آثار، نہیں، وہ تو ہے ہی ہے بڑی تعداد میں، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیثیں۔ آپ امت کو اس طرح کے حالات سے آگاہ کرنے کے لیے فیوچر کی بات، سَيَأْتِيكُمْ أُمَرَا، آگے ایسے ایسے حالات ہوں گے، آپ نے آگے کے حالات اور آپ نے ایسی مشکلات آئیں گی، برائیاں آئیں گی، ظلم ہوگا، زیادتی ہوگی، کمیاں ہوں گی، یہ ساری چیزیں پیش آئیں گی، یہ سب آپ نے پیشگی بتا کر کے آپ کو ہم کو کیا کرنا ہے وہ سمجھا دیا ہے۔ اس سے اندازہ لگاؤ کہ حکمرانوں کے سلسلے میں ہماری ذمہ داریاں کیا بنتی ہیں۔ اتنی خیر خواہی ہے نا، اتنی ہمدردی اور اتنی محبت، شفقت، رافت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ تھی، آپ نے اس طرح سے ہمیں آگاہ کر دیا ہے۔ تو یہ بہرحال مختصر طور پر سوال کا جواب تھا، وہ نقطہ جو اس سے پہلے آپ کے سامنے ذکر کیا گیا کہ صرف اور صرف آندولن اور دھرنے جو ہے نا یہ حکمرانوں کے خلاف نہیں ہوتے بلکہ علماء کے بھی خلاف ہوتے ہیں۔ اس سوال سے بھی معلوم پڑتا ہے، اور ہم نے یہ بات عرض کی ہے، ہم نے سلمان ندوی کی بات کی ہے کہ اس شخص نے بار بار کیا کیا ہے، مسلم حکمرانوں کے خلاف، سعودی عرب کے حکمرانوں کے خلاف صبح شام لان تان کرنا، ملامت کرنا، گالیاں دینا، اول فول بولنا، انہیں یہودی بولنا، انہیں صہیونی بولنا، اور انہیں اسرائیل کا اور امریکہ کا ایجنٹ کیا کیا نہیں بولنا، یہ اس شخص کا کام ہے۔ اور یہ بات یاد رہے کہ آندولن اور دھرنے روڈوں پر بعد میں ہوتے ہیں، ممبروں پر، اسٹیجوں پر اور میڈیا پر اس کی تشہیر اور اس پر ابھارنے کا، آمادہ کرنے کا کام پہلے ہوتا ہے۔ علامہ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات بڑی صراحت سے کہی ہے، انہوں نے کہا ہے، غالباً شرح اربعین نوویہ کے اندر کہا ہے یا شرح عقیدہ واسطیہ کے اندر کہا ہے، اپنی کسی کتاب کی شرح میں کیا کہا ہے، بڑی صراحت سے کہا ہے کہ یاد رکھو خروج اور بغاوت جو ہے نا اس کی شروعات پہلے زبان سے ہوتی ہے، بعد میں میدان میں وہ خروج اور بغاوت کا نقشہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ یاد رہے یہ سب کیا ہے، یہ سب اکسانے کا کام، بھڑکانے کا کام، حکمرانوں کے خلاف برائیاں ممبروں سے، اسٹیجوں سے کرنے کا کام، یہ کس کا کام ہے، یہ خارجیت کا کام ہے، خوارج کا رویہ ہے جو اختیار کیا جا رہا ہے۔ اور یہ سب میرے بھائیوں آپ جان سکتے ہیں کہ سب اخوانیوں کے سب کے سب دل دادہ ہیں، اسی فکر کے، اسی راستے کے ہیں، یہ لوگ سب کے سب اسی فکر کے ساتھ امت کے درمیان مسلم حکمرانوں کے حوالے سے اور وہاں کے ولاۃ امور کے علاوہ وہاں کے کبار علماء بورڈ کے علماء کے کبار علماء بورڈ کے خلاف، دارالافتاء کے علماء کے خلاف، اور ایسے ہی لجنہ دائمہ کے علماء کے خلاف میرے بھائیوں، اور اس طریقے سے خاص طور پر ائمہ حرمین شریفین کے خلاف جو ہمیشہ باتیں کرتے رہتے ہیں۔ تو بہرحال یہ اس سوال کا جواب اور اس کا خلاصہ ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائیوں میں زندگی جینے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہوس، خواہشات نفسانی، منمانی، جذبات اور کیا کہتے ہیں عاطفے کے پیچھے نہ بھاگیں بلکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنتوں کی روشنی میں ہمارے اپنے اسلاف نبی کے صحابہ نے حکمرانوں کے ساتھ کیسا تعامل کیا، تابعین نے حکمرانوں کے ساتھ کیسا تعامل کیا۔ اسی حجاج بن یوسف ثقفی نے سعید بن جبیر کو بھی قتل کروا دیا، حجاج بن یوسف نے عبداللہ بن زبیر کو بھی منجنیق کے ذریعے سے قتل کروا دیا، ان کی جان لی۔ کتنے سے واقعات موجود ہیں، لیکن آپ دیکھیں کیا ہوا، حکمرانوں کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بار بار آتا ہے نا، تین خلفاء کے دور میں ظلم ہوا، زیادتی ہوئی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر بھی زیادتی کا معاملہ پیش آیا، ایک شکایت کے نتیجے میں بخارا کے امیر نے ظلم کیا آپ کے اوپر، لیکن پھر بھی کبھی بھی ان اسلاف نے اپنی زبانوں سے کوئی ایک لفظ بھی ایسا نہیں نکالا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کی ہدایات کے خلاف ہو۔ تو پورا آئینہ ہمارے سامنے ہے، قرآن کا، سنت کا، صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور اس کے خیر القرون کے دور اور ان کے بعد کے لوگوں کا پورا نمونہ ہمارے سامنے ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس پر چلیں، اس پر نہ چلنا خود اپنے آپ میں سب سے بڑی خارجیت ہے۔ سب سے بڑی خارجیت یہ ہے کہ آدمی اپنی عقل کی غلامی کرے، اپنی ہوس کے پیچھے بھاگے، کتاب و سنت کے دلائل اور سلف امت کے اصولوں کو پیچھے ڈال دے۔ سب سے بڑا خروج اور سب سے بڑی خارجیت ہے۔ تو بہرحال اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، یہ ایک سوال تھا اور اس کا جواب۔ اس کے بعد ہمارے سامنے ایک دوسرا سوال ہے، اور دوسرے سوال کے جواب میں بھی
بہت اچھی باتیں، بہت اہم باتیں موجود ہیں، اور یہ نقطہ جو آپ کے سامنے ابھی آ رہا ہے یہ بھی اسی خروج کا، اور جو بات کہی گئی ہے نا علماء کے خلاف زبان درازی کرنے کی بات جو آئی ہے، اس کو آپ یہاں پر دیکھیں کہ کس طرح سے لوگ بآسانی امت کے چوٹی کے ائمہ اور علماء کے خلاف بدزبانیاں کرتے ہیں۔ جب بڑے بڑے ائمہ کو، جو ائمہ سلف ہیں، جب ان کو بے وقات قرار دیا جائے گا تو یہ بیچاری امت کہاں جائے گی؟ یہ امت بیچاری ہو جائے گی، اور یہ بیچاری امت پھر چارہ کہاں سے پائے گی؟ ان کو علم کی روشنی کہاں سے ملے گی؟ انہیں بصیرت کی غذا کہاں سے ملے گی؟ دیکھیے سوال نمبر 100، سوال نمبر 100، اور 100 نمبر بڑا خطرناک ہوتا ہے کہ نہیں؟ حادثات میں 100 نمبر ڈائل کر کے لوگ اپنے مسائل کا حل ڈھونڈتے ہیں۔ کیا سوال ہے اس کے اندر؟ کچھ لوگ بعض ائمہ کرام رحمہم اللہ کو بدعتی کہتے ہیں۔ یہ دیکھا آپ نے؟ یہ بھی ایک بہت بڑا فتنہ ہے۔ امت کے مقتدر علماء، چوٹی کے ائمہ اور علماء، معصوم کوئی نہیں ہے دنیا میں سوائے اس کے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے معصوم بنا دیا ہے۔ والمعصوم من عصمہ اللہ، معصوم وہ ہے جسے اللہ نے معصوم بنایا ہو۔ تو معصوم تو کوئی نہیں، غلطیاں ہو سکتی ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ بسا اوقات بڑے بڑے ائمہ اور علماء کی سیرت میں جب ہم پڑھتے ہیں تو ان سے بھی بعض غلطیاں ملتی ہیں۔ ان غلطیوں کے پیچھے بھی بہت سارے اسباب ہوتے ہیں۔ بسا اوقات وہ غلطیاں اکا دکا ہوتی ہیں، نادر ہوتی ہیں۔ کبھی فضا کا اثر ہوتا ہے، جس ماحول میں آدمی پلا بڑھا اس پورے ماحول میں وہی چیز تھی، انجانے میں نہ چاہتے ہوئے بھی وہ بات کہیں نہ کہیں زبان پر آ گئی، کہیں نہ کہیں قلم پر آ گئی، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ تو ایک غلطی، دو غلطی کی بنیاد پر کسی کی ساری خدمات کو نہیں ہٹایا جا سکتا، نہیں نظر انداز کیا جا سکتا۔ اس لیے ابھی باتیں تفصیل سے آئیں گی، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو صرف پڑھ لینا کافی ہے، ہمیں بہت زیادہ ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ بہت کچھ باتیں براہ راست لکھی ہوئی ہیں۔ کچھ لوگ بعض ائمہ کرام رحمہم اللہ کو بدعتی کہتے ہیں۔ بعض ائمہ کرام رحمہم اللہ کو، ائمہ کرام کو بدعتی کہتے ہیں۔ جیسے نام دیکھو، نام دیکھ کر کے کپ کپی طاری ہو جائے گی بدن کے اندر۔ اگر علم سے رشتہ ہے نا تو یہ نام پڑھ کر کے وجود میں راشا طاری ہو جائے گا۔ جیسے حافظ ابن حجر، اللہ اکبر، امام نووی، اور کون ہے؟ علامہ ابن حزم اور امام بیہقی رحمہم اللہ۔ ان کو کیا کہتے ہیں؟ بدعتی کہتے ہیں۔ اور یہ کوئی پرانی بات نہیں ہے، یہاں آپ کو 5، 10، 20، 25، 30، 40 کلومیٹر کا فاصلے میں یہ ساری چیزیں آپ کو ملیں گی، آج بھی ملیں گی۔ تو یہ ساری چیزیں پرانی ہیں، لیکن اس کی جڑیں پرانی ہیں، اس کے برگ و بار آج بھی ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں، ہمارے شہر میں، ہمارے ملک و وطن میں، دنیا کی مختلف چپے میں اور خطوں میں یہ فکر آج بھی موجود ہے۔ تو ائمہ اسلام کو، بڑے بڑے چوٹی کے محدثین کو، جرح و تعدیل کے ائمہ کو کیا کہنا؟ بدعتی کہنا۔ کیا ان کی یہ بات صحیح ہے؟ آئیے ہم بھی جاننا چاہتے ہیں کیا ان کی بات صحیح ہے۔ شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ کا جواب دیکھیے، کہتے ہیں ان ائمہ رحمہم اللہ کے پاس سمندر جیسے علم، ان ائمہ کے پاس سمندر جیسے علم۔ جن لوگوں نے بدعتی کہا ہے نا، وہ لوگ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں کی گنتی نہیں بتا سکتے۔ کتنی کتابیں ہیں، دہائی میں ہیں کہ سینکڑے میں، اور کتنے سینکڑے میں۔ ان کے نام جاننا، مضمون جاننا اور پڑھنا، اور یہ تو میرے بھائیوں عمر لگ جائے گی، عمریں لگ جائیں گی پڑھنے میں۔ تو بدعتی کہنا تو آسان ہے، فلاں بدعتی تھے، اور ایسے لوگ عام طور پر اتنا ہی جانتے ہیں کہ فلاں بدعتی تھے، اس کے علاوہ نہیں جانتے کہ دین و شریعت کا علم کیا ہے، جو ان کے کام آئے، ان کا اپنا عقیدہ، ان کا اپنا ایمان، ان کی اپنی سنت کی راہ، ان کا اپنا سلف کی راہ پر چلنا، نجات کی فکر کرنا، جنت پانا، جہنم سے بچنا، اس کی کوئی فکر نہیں ملے گی۔ ان کی ساری انرجی کہاں لگے گی؟ یہ بدعتی ہے، یہ فلاں بدعتی ہے، فلاں بدعتی ہے، اس کے یہاں یہ غلطی ہے، اس کے یہاں یہ غلطی ہے، اس کے یہاں یہ غلطی۔ کوئی بتائے کہ کس کے یہاں غلطی نہیں ہے، کوئی بتائے۔ یہ بدعتی کہنے والا غلطی پر ہے کہ نہیں غلطی پر ہے؟
یہ خود بدعت ہے کہ امت کے ائمہ کو کیا کہا جائے؟ بدعتی کہا جائے۔ تو آدمی کو اپنے نفس کی قدر جاننی چاہیے کہ وہ کس حیثیت کا ہے۔ میرے بھائیوں، سمجھدار وہ ہے جو اپنے نفس کی قدر پہچانے، حد سے آگے نہ جائے۔ کیا کہا؟ ان ائمہ رحمہم اللہ کے پاس سمندر جیسے علم، ایک خوبی کیا ہے؟ سمندر جیسا علم۔ اچھا، لوگوں کو افادہ، یعنی اللہ کے بندوں نے کتنا فائدہ اٹھایا ہے ان کے علم سے، ان کی خدمات سے۔ اور کیا؟ سنت کی حفاظت، سنت کی حفاظت۔ جاؤ دنیا میں تلاش کر کے دیکھو، ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کا نام لیا گیا ہے۔ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی شرح فتح الباری جیسی شرح دنیا میں آج تک نہیں لکھی گئی۔ دوسرا نام امام نووی کا ہے، جو ان سے پہلے کے ہیں، 7ویں صدی ہجری کے، یہ 9ویں صدی ہجری کے ہیں امام ابن حجر، اور وہ 7ویں صدی ہجری کے ہیں۔ امام نووی نے صحیح مسلم کی شرح نووی لکھی، شرح نووی، آج تک دنیا میں اس کی شرح نہیں لکھی گئی۔ میرے بھائیوں، امام ابن حزم کا نام لیا گیا، ان جیسا صاحب حزم دنیا میں کم لوگ پائے جاتے ہیں۔ امام بیہقی کا نام لیا گیا ہے، کتنے لوگوں کو ان کے علم اور صلاحیت اور وسعت اور ذہانت فطانت کی بنیاد پر بیہقی وقت کہا جاتا ہے۔ ان کو بدعتی کہنے کے لیے آسانی سے لوگ اپنی زبان کھول دیتے ہیں۔ اور کیا ہے بھائی؟ سنت کی حفاظت اور اس کی نشر و اشاعت میں جد و جہد، یعنی محنت، نیز عظیم کتابوں وغیرہ کی شکل میں اتنے فضائل اور اتنی نیکیاں ہیں جو ان سے سرزد ہونے والی غلطیوں کو ڈھانپ لیتی ہیں۔ غلطیاں ذرات کی شکل میں ہیں، معمولی ہے بالکل۔ سمندر جیسا علم، سینکڑوں کتابیں علم سنت کی حفاظت کرنے کے لیے، ساری دنیا کے لوگوں نے ان کے علم سے فائدہ اٹھایا ہے۔ اور اس کے علاوہ میرے بھائیوں، اتنی بڑی بڑی کتابیں لکھی گئیں اللہ کی دین کی، وہ میرے بھائیوں کا انسائکلوپیڈیا مانی جاتی ہیں کتابیں، مرجع، سمجھ رہے ہیں؟ اتنی ساری خوبیاں اور فضائل ہیں کہ ان سے جو غلطیاں بھی ہوئی ہیں نا، ان غلطیوں کے اوپر یہ ساری چیزیں بے انتہا بھاری ہیں۔ وہ غلطیاں غائب ہو جاتی ہیں ان نیکیوں کے سمندر میں، ان فضائل کے سمندر میں کھو جاتی ہیں۔ رہی بات کوئی کہے کہ یہ غلطیاں اتنی بھی ہیں، کم بھی ہیں، تو کیوں ہیں؟ تو پھر سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ کیا اللہ نے انبیاء کے بعد کسی کو معصوم بنایا ہے؟ آپ جو یہ بات کہہ رہے ہیں کیا معصوم ہیں؟ یہ اعتراض کرنے والے معصوم ہیں؟ اس طرح کی باتیں کرنے والے معصوم ہیں؟ یہ بات بہت ہی بیجا قسم کی بات ہے اور نادانی اور جہالت کی آخری سطح کی بات ہے جو اس طرح کی لوگ کرتے ہیں۔ ہم دیکھیے شیخ صالح فوزان کیا کہہ رہے ہیں؟ شیخ صالح فوزان کہہ رہے ہیں ہم طالب علم کو نصیحت کرتے ہیں کہ ان چیزوں کے چکر میں نہ پڑے۔ یہ بات بعض طلبہ نے کہی ہے، بعض جو ان کے پاس بیٹھ کر پڑھتے ہیں، ان کے پاس بیٹھ کر پڑھتے ہیں، پڑھنے والے، بس اب ان کے اساتذہ کیسے ہیں یہ سوال بڑا ہے، پڑھانے والے کیسے ہیں، اتالیق کیسا ہے، یہ بڑا مسئلہ ہے۔ تو یہ پڑھنے والے بچوں نے کیا کہا؟ ہم طالب علم کو نصیحت کرتے ہیں کہ وہ ان چیزوں کے چکر میں نہ پڑے، اس باریکی میں نہ جائے، یہ گمراہ کرنے کا راستہ ہے۔ اچھا، کیونکہ یہ اسے علم سے محروم کر دیں گی۔ جاؤ، اگر غلطی کی وجہ سے فلاں کی کتاب نہیں پڑھو گے تو دنیا میں کوئی کتاب پڑھنے کے لیے باقی نہیں بچے گی۔ دنیا میں کوئی کتاب نہیں بچے گی جس میں غلطی نہ ہو۔ اب اللہ الا کتاب رب اللہ، سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو رب العالمین ہے، اس کی کتاب قرآن کریم، کوئی کتاب معصوم نہیں ہے میرے بھائیوں، دنیا میں کوئی بھی کتاب نہیں ہے جو معصوم ہو اللہ کی کتاب کے علاوہ۔ تو بہرحال کیا کہا کہ ہم، کیونکہ یہ اسے علم سے محروم کر دیں گی۔ جو شخص ائمہ اسلام کے بارے میں ان چیزوں کو کرے دے گا حصول علم سے محروم ہو جائے گا، کیونکہ معصوم کوئی نہیں، غلطیاں ہوئی ہوں گی، ہر ایک سے ممکن ہے غلطیاں، جس کا انجام یہ ہوگا کہ وہ فتنے میں پڑ جائے گا، جو فتنے میں پڑ جائے گا اور لوگوں کے سامنے جھگڑے تنازع سے دلچسپی اور محبت میں الجھ جائے گا، اس کا یہی کام بن جائے گا۔ اور ایسے لوگ جو ہیں نا، ان کا صبح و شام کا یہی مشغلہ ہے، صبح شام کا ان کا یہی مشغلہ ہے۔ اچھا، اس کے بعد دیکھیے کیا کہتے ہیں
کہتے ہیں کہ لہذا ہم تمام لوگوں کو حصول علم، اس کی لالچ، اور اس کے بعد کیا کہا دیکھیے آگے 2-3 صفحے کے آگے 460 پہ، لالچ اور جستجو کرنے اور دیگر امور سے دور رہنے کی وصیت کرتے ہیں جن میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ بات یاد رکھنا ہے۔ طالب علم کا کام کیا ہے؟ ان باریکیوں میں نہ پڑھے، جو علم ہے ان کتابوں کے اندر، سنت ہے نا، شرح سنت، اس کو حاصل کرے، پڑھے، ان باریکیوں میں نہ جائے کہ فلاں کی کون سی غلطی ہے، فلاں کی کون سی غلطی ہے۔ تو غلطیوں سے تو کوئی مبرہ نہیں ہے، تو آپ کس کو پڑھیں گے؟ یہ بات سب کے لیے ہے میرے بھائیو، ہم سارے طلبہ کے لیے شیخ صالح فوزان یہ بات کہہ رہے ہیں، اور سبھی لوگوں کے لیے۔ یہ دیکھیے اس کے بعد، یہ تو ہو گئی بات، موٹی بات، تمہید کی بات۔ اس کے بعد کہتے ہیں رہے امام نووی، علامہ ابن حزم، حافظ ابن حجر، امام شوکانی، امام بیہقی، تو یہ بہت بڑے بڑے ائمہ ہیں، بہت بڑے بڑے ائمہ ہیں، اہل علم کے یہاں حد درجہ مستند اور معتبر ہیں۔ ان کی بڑی عظیم کتابیں اور اسلامی مراجع ہیں جن کی طرف مسلمان رجوع کرتے ہیں۔ ایک آدمی بتاؤ دنیا میں جو فتح الباری نہ پڑھتا ہو، صحیح بخاری سمجھنے کے لیے فتح الباری نہ پڑھتا ہو؟ کون سا ایسا عالم ہوگا جو نہ پڑھتا ہو؟ ایک آدمی بتاؤ جو مسلم شریف کی کوئی حدیث سمجھنا چاہتا ہو اور امام نووی کی المنہاج نہ پڑھتا ہو؟ کون ہے؟ فقہ، اصول فقہ پڑھنے کے لیے، رجال اور تراجم پڑھنے کے لیے حافظ ابن حجر کو نہ پڑھتا ہو، امام نووی کو نہ پڑھتا ہو، امام ابن حزم کو نہ پڑھتا ہو، کون ایسا آدمی ہے؟ دیکھو تو کہنے کا مطلب کیا ہے؟ صاحب کہتے ہیں جن کی طرف مسلمان رجوع کرتے ہیں، یہ وہ خوبیاں ہیں جو ان کی خطاؤں، لغزشوں کو ڈھانپ لیتی ہیں، اللہ ان پر رحم فرمائے۔ پھر مسئلہ یہ نہیں ہے کہ غلطی ہو گئی، مسئلہ یہ ہے کہ غلطی ہو گئی تو ہم غلطی کو پکڑ کر کے بیٹھ جائیں، اندھی تقلید کریں، مرید بن جائیں، نہ چھوڑیں، ہٹ دھرمی کریں، تعصب سے کام لیں، یہ بڑا جرم ہے نا۔ ہم کس بات کے قائل ہیں کہ کسی کل یؤخذ من قولہ ویرد الا صاحب ھذا القبر، ہر ایک کی بات کو لیا بھی جا سکتا ہے، چھوڑا بھی جا سکتا ہے، سوائے اس قبر والے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو اگر کوئی غلطی ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ سے ہوئی ہے تو ہم اس کو لینے کے قائل نہیں۔ امام نووی سے کوئی غلطی ہوئی ہے، ہم اس میں ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، ہم اس کو لینے کے قائل نہیں۔ ان کی کتاب پر نوٹ چڑھاتے ہیں ہمارے علماء، ان کی کتابوں پر حاشیہ لگاتے ہیں، ان کی غلطیوں کو سے آگاہ کرتے ہیں کہ اس میں یہاں سے چوک ہوئی، غلطی ہوئی ہے، اس لیے ان پہ آنکھ بند کر کے اس باتوں کو نہیں لینا ہے۔ لیکن ان کی ساری خدمات کو اس لیے کہ ان سے یہ غلطی ہو گئی ہے، یہ بدعت ہو گئی ہے، ساری کارناموں کو نظر انداز کر دیا جائے، اس کی گنجائش نہیں ہے۔ ورنہ اگر اس کو یہ راستہ پکڑ لیا جائے گا تو دنیا میں کوئی باقی نہیں بچے گا سوائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اس لیے یہ بات اچھی طرح سے ہمیں جان لینی چاہیے۔ اچھا کہتے ہیں لیکن تو، شیخ صالح فوزان کہتے ہیں لیکن تو بیچارہ مسکین، تیرے پاس کیا ہے جو اتنے بڑے بڑے ائمہ کو بدعتی کہہ رہا ہے؟ تیرے پاس کیا ہے؟ اے ابن حجر، ابن حزم اور دیگر ائمہ رحمہم اللہ کی غلطیاں ڈھونڈنے کریدنے والے، بھلا تو نے مسلمانوں کو کیا فائدہ پہنچایا ہے؟ شیخ صالح فوزان اپنی حقیقت پہچانو کہہ رہے ہیں، دوسروں کو بدعتی کہنے سے پہلے اپنی حقیقت پہچانو۔ کیا تمہیں حق پہنچتا ہے کہ ان کو بدعتی کہہ کر کے ان سے لوگوں کو نفرت دلاؤ؟ اچھا تیرے پاس کتنا علم ہے؟ بدعتی کہنے والے تیرے پاس کتنا علم ہے؟ کیا تیرے پاس امام ابن حجر اور امام نووی رحمہم اللہ جیسا علم ہے؟ کیا تو اس پائے کا ہے کہ تو اس بات کو کہے جو تو کہنے کی جرات کر رہا؟ کیا تو نے مسلمانوں کو وہ دیا جو ابن حزم نے اور امام بہقی نے دیا؟ تو تیرا کیا میں سوائے اس کے کہ تو بدعتی کہے، غلطیوں کو کرود کر کے، کھود کر کے نکالے۔ سبحان اللہ، اللہ اس شخص پر رحم فرمائے جو اپنی حیثیت پہچان لے اور اپنی جہالت کے سبب اتنا جری ہو گیا ہے اور اپنی بے خوفی اور جرأت و جسارت اور قلت ورع کے باعث اس قدر زبان درازی کرنے لگا ہے۔ اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اپنی حقیقت کو جاننا چاہیے۔ کتنے ایسے نوجوان ملیں گے میرے بھائیوں جن کو توحید نہیں پتا، توحید کی قسمیں نہیں معلوم ہیں،
توحید کا معنی نہیں معلوم ہے، لیکن ان کو یہ معلوم ہے کہ فلاں شخص بدعتی ہے، فلاں شخص بدعتی ہے، فلاں امام کے یہاں یہ غلطی ہے، فلاں امام کے یہاں یہ غلطی ہے، فلاں امام کے یہاں یہ غلطی، یہ اس کو معلوم ہے۔ کیونکہ خارجی جو ہے نا، ہماری صفوں میں گھسے ہوئے خارجی، وہ ان نوجوانوں کو اسی بات کی تربیت دیتے ہیں۔ انہیں توفیق نہیں ہے کہ وہ امت کو توحید کا سبق پڑھائیں، سنت کا راستہ دکھائیں، امت کے سلف کی راہ پر چلنے کی تلقین کریں، جو نجات کا راستہ ہے، جو جنت کا راستہ ہے۔ بے توفیق، محروم ہیں خود بھی، اور جو ان کی شاگردی اختیار کرتے ہیں ان کا بھی انجام کچھ ایسا ہی ہے۔ اس لیے یہ حرکتیں ہم کو سننے میں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ آئیے اس کے بعد، یہ تو مختصر جواب تھا شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ کا، اس پر جو حاشیہ ہے شیخ جمال بن فرحان رحمۃ اللہ علیہ کا، وہ بڑا ہی اہم ہے، بڑا ہی قیمتی ہے، آئیے اسے پڑھ لیتے ہیں۔ شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ کے سوال کے جواب میں جو بات آئی ہے کہ جس کا انجام یہ ہوگا، یعنی اگر علماء کے خلاف، ائمہ اسلام کے خلاف مطلب آدمی ہو اور ان کی غلطیوں کو کھودے، کوریدے، نکالے، اگر ایسا کوئی کرے گا تو نتیجہ یہ ہوگا کہ فتنے میں پڑ جائے گا اور لوگوں کے سامنے جھگڑے، تنازع سے دلچسپی اور محبت میں الجھ جائے گا۔ تو اس پر حاشیے میں کہتے ہیں کچھ نئے لوگ پیدا ہوئے ہیں۔ حاشیے میں دیکھیں صفحہ نمبر 456 پہ، یہ نئے والے ایڈیشن میں صفحہ نمبر 456 پر نیچے حاشیہ نمبر 1 میں کچھ نئے لوگ پیدا ہوئے ہیں جو سلفیت کے دعوے دار ہیں۔ یہ اور بڑا ستم ہے، یہ اور بڑا ستم ہے کہ ایسا کرنے والے دعوے دار کس کے ہیں؟ سلفیت کے۔ مسئلہ یہی ہے، ہر آدمی سلفیت کا دعوے دار ہے اور راستہ اپنی ہوس کا، اپنی خواہشات نفسانی کا اختیار کیے ہوئے ہے۔ تو ٹائٹل سلفیت کا اور کام خلفیت کا، نام سلفی اور کام خلفی، ایسے بہت سارے لوگ ہیں، ایسے بہت سارے لوگ ہیں۔ تو جیسا کہ شیخ صالح فوزان نے کسی سوال کے جواب میں کہا تھا، وَكُلٌّ يَدَّعِي وَصْلًا بِلَيْلَا وَلَيْلَا لَا تُقِرُّ لَهُمْ بِذَاكَ۔ ہر آدمی لیلا سے اپنا رابطہ، اپنا تعلق قائم کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن لیلا کسی کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہے۔ تو سلفیت کا دعویٰ سبھی لوگ کرتے ہیں، یہ دیکھو یہ لوگ بھی سلفیت کا دعویٰ کرتے ہیں، جو ائمہ اسلام، جو سلفیت کے ائمہ ہیں، ان کو بدعتی کہنے والے، یہ بھی اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں۔ شر کتنا رچ جا رہا ہے، کتنا بس رہا ہے، اندر اندر سرایت کر رہا ہے، اس کا اندازہ آپ لگائیں۔ تو کہتے ہیں صاف صاف کچھ نئے لوگ پیدا ہو گئے ہیں جو سلفیت کے دعوے دار ہیں، حالانکہ سلفیت ان سے بری ہے، سلفیت ان سے بری ہے۔ یہ اپنے قائد و رہنما محمود الحداد کے نمائندے ہیں۔ اس سے پہلے محمود حداد کی بات آئی تھی اور ہم نے کچھ باتیں ان کی بارے میں بتایا تھا کہ یہ کب کے ہیں، بالکل قریب کے ہیں، بالکل قریب کے ہیں، ابھی جلدی کے۔ بہرحال تو محمود حداد کی نمائندے ہیں جن کا ذکر پہلے ہو چکا، جیسا کہ ہم نے بھی ذکر کیا کہ اس سے پہلے بات آ چکی ہے محمود حداد کی۔ اس لیے اس فرقے کو جو ائمہ اسلام کو کی غلطیوں کو کھود کرید کر کے نکالتا ہے، ان کو بدعتی کہتا ہے، ان کو فاسق کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، اس فرقے کو اسی محمود حداد کی طرف منسوب کرتے ہوئے فرقہ حدادیہ کہا جاتا ہے۔ فرقہ کون ہے یہ؟ حدادیہ، جو ائمہ اسلام کے خلاف بات کرے، سنت کے ائمہ کے خلاف، سلف کے ائمہ کے خلاف بات کرے، وہ کون لوگ ہیں؟ سمجھ لو کہ وہ حدادیہ فرقے کے لوگ ہیں۔ اچھا، چنانچہ ان کا مشن بڑے بڑے ائمہ اور محقق محدثین کی غلطیوں اور لغزشوں کو کریدنا ہے۔ کیا کام ہے ان کا؟ ان کا یہی کام ہے۔ یہ میرے بھائیوں، ہاں اتنی سی بات ہے۔ اب یہ دیکھیے، یہ بات وضاحت، انصاف کی بات جو ہے وہ شیخ صالح فوزان ذکر کر رہے ہیں۔ ہاں اتنی سی بات ہے کہ امام ابن حجر اور امام نووی رحمہم اللہ اشاعرہ کی بعض غلطیوں میں جا واقع ہوئے ہیں، یہ انصاف ہے۔ ہم یہ کہیں کہ ہاں ان سے چوک ہوئی ہے، اور اشاعرہ جو فرقہ ہے، اشاعرہ بدعتی فرقہ اشعریوں کا، اشاعرہ جن کی جمع ہے، اشعری کی جمع، اشاعرہ کی بعض غلطیوں میں یہ ہمارے ائمہ بھی پڑ گئے ہیں۔ جیسے ہم بھی کہیں چوک ہوتی ہے، کسی غلطی میں پڑ جاتے ہیں، تو اشعریت کی دعوت دینے والے اور اشعریت کے مشن والے لوگ نہیں ہیں، لیکن اشعری فرقے کی بعض غلطیاں جو ہیں، ان بعض غلطیوں میں یہ بھی واقع ہو گئے ہیں۔ دونوں میں فرق ہے کہ نہیں فرق ہے؟ ایک آدمی کا عقیدہ ہی اشعریت کا ہے، 7 صفات مان گے، اس کے علاوہ کو نہیں مانیں گے۔ تو امام ابن حجر کا، امام نووی کا یہ عقیدہ نہیں تھا، لیکن اشاعرہ کا جو فرقہ ہے
ان کی بعض غلطیاں جو ہیں ان بعض یعنی کچھ غلطیوں میں ان سے بھی چوک ہوئی اور یہ بھی اس میں گر پڑے ہیں. تو یہ بات سمجھنے کی. بعض غلطیوں میں جا واقع ہوئے ہیں جس کی علماء نے نشاندہی فرمائی ہے. یہ ہے سلفیت. سلفیت کیا ہے؟ سلفیت یہ ہے کہ جہاں وہ غلطی ہوئی ہے اس غلطی پر نوٹ حاشیہ لگا کر کے اس کی وضاحت کر دی جائے تاکہ امت اس غلطی میں واقع نہ ہو. تو علماء کیا ہے؟ علماء نے نشاندہی فرمائی ہے. فتح الباری پر امام ابن باز رحمہ اللہ کی تعلیقات مشہور و معروف ہیں. امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ سے بعض جگہوں پر جو اشاعرہ والی غلطی میں گر جانے کا مسئلہ پیش آیا ہے، فتح الباری جو 13 جلدوں میں ہے، اتنے میں میرے بھائیوں اس کے اندر جو غلطیاں امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ سے ہوئی ہیں نا، ان کی کتاب کی صحیح بخاری کی شرح کرتے ہوئے امام عبداللہ بن عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے ان غلطیوں کی نشاندہی فرمائی ہے کہ یہاں ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ سے یہ چوک ہوئی ہے، یہاں ابن حجر سے یہ چوک ہوئی ہے. اور جو ایڈیشن وہ والا جو ایڈیشن ہے جو ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے امام ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے غلطیاں بتائی تھیں، وہ باقاعدہ وہ ایڈیشن شائع ہوا ہے، وہ پرنٹ ہے، غلطیوں کی تعلیق کے ساتھ، نوٹ کے ساتھ، حاشیے کے ساتھ وہ نسخہ ایڈیشن کیا ہے؟ وہ شائع ہے. اور اس کے علاوہ وہ غلطیاں الگ سے بھی ایک کتاب کی شکل میں شائع ہوئی ہیں کہ امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ سے جو غلطیاں فتح الباری میں ہوئی ہیں وہ فلاں 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 ہیں، فلاں حدیث کی شرح میں، 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 فلاں لفظ کی شرح میں ان سے ہے نا چوک ہوئی ہے، غلطی ہوئی ہے. وہ الگ سے بھی کتابی شکل میں شائع ہوئی ہے اور اس کتاب کا نام ہے التنبیہ علی المخالفات العقدیہ فی فتح الباری. فتح الباری کے اندر جو عقدی غلطیاں امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ سے ہوئی ہیں ان غلطیوں پر تنبیہ اس نام سے کتاب شائع ہوئی ہے. امام ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کام شروع کیا تھا فتح الباری پر تعلیق لگانے کا، اور اس کے بعد 3 جلدوں تک یہ کام چلتا رہا. اس کے بعد ہے نا ان کی طبیعت ناساز ہو گئی اور وہ پڑھانے کے لیے حاضر ہونے کے قابل نہ رہے. تو ان کے شاگرد ہیں جن کا نام بھی یہاں پر لکھا ہوگا، علی بن عبدالعزیز الشبل. عبد الرحمن کیا ہے؟ علی بن عبدالعزیز بن علی الشبل، یہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں. امام ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی شاگرد سے کہا کہ جس طریقے سے میں فتح الباری پڑھا رہا تھا اور غلطیوں کی نشاندہی کر رہا تھا، ایسے ہی آپ پوری فتح الباری کو پڑھ کر کے اور اس غلطیوں کی نشاندہی کر کے الگ کرو. نیچے حاشیے میں ان غلطیوں کی نشاندہی بھی کی جائے اور الگ سے بھی یہ کتاب کیا ہو؟ شائع ہو. تو الحمدللہ یہ کتاب عربی زبان میں شائع ہے، التنبیہ علی المخالفات العقدیہ فی فتح الباری. اور اللہ کے فضل و کرم سے اس کتاب کا یعنی اس غلطیوں کی نشاندہی کرنے والی کتاب کا اردو ترجمہ بھی ہوا ہے الحمدللہ. کئی سال پہلے ترجمہ کیا گیا تھا، وہ مستقل کتاب کی شکل میں تو شائع نہیں ہو سکا لیکن سوشل میڈیا پر غالباً نشر ہے. اور یہاں جیسا کہ حاشیے میں لکھا ہوا ہے میرے بھائی، اس کی وضاحت ہے کہ التبیان نامی مجلہ جو جامعہ اسلامیہ سنابل سے نکلتا ہے، اس تبیان کے شماروں میں تسلسل کے ساتھ قسط وار ہے نا کئی سال تک وہ پوری کتاب الحمدللہ قسط وار شائع ہوئی ہے، جس میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ سے ہونے والی غلطیوں پر نشاندہی کی گئی ہے اور اس سے آگاہ کیا گیا ہے. تو یہ ہے ہمارا طریقہ، سلفیوں کا طریقہ. یہ طریقہ ہوتا ہے کہ جو غلطیاں اس کی نشاندہی کر دی گئی ہے تاکہ کوئی ان غلطیوں میں نہ پڑے اور بقیہ پوری کتاب سے استفادہ کیا جائے. پوری کتاب بلکہ پوری کتابیں اور پورا مکتبہ جو ابن حجر کا ہے، امام نووی کا ہے، امام ابن حزم کا ہے، خطیب بغدادی کا ہے وغیرہ، ان تمام امت کے ائمہ اور علماء سے استفادہ کیا جائے، فائدہ اٹھایا جائے. اچھا جناب، تو ٹھیک ہے، یہ بات کہاں تک پہنچی؟ ظاہر ہے کہ ان غلطیوں کو ہم ان کی بے عزتی اور عیب جوئی کا سبب نہیں بنائیں گے. یہ اصل مسئلہ ہے. اہل سنت اور سلفیوں میں اور خارجیوں میں، حدادیوں میں یہی فرق ہے کہ سلف کے منہج کے جو علماء ہیں، طلباء ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ ان غلطیوں کی نشاندہی کرتے ہیں. کسی کی غلطی کو ہضم کر لینا، ہم بالکل اس بات کے قائل نہیں ہیں. سمجھ رہے ہیں؟
ان غلطیوں کی نشاندہی کی جائے گی، لوگوں کو آگاہ کیا جائے گا یہاں پر غلطی اور چوک ہوئی ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ اب ساری کی ساری کتابوں کو رد کر دیا جائے، ساری کی ساری کتابیں ناقابل اعتبار ہیں، کوئی کتاب نہیں پڑھی جائے گی، کوئی کتاب کسی کتاب سے استفادہ نہیں کیا جائے گا، تو پھر مسئلہ یہ ہوگا میرے بھائیوں کہ پھر امت میں کوئی ایسا ملے گا نہیں جو معصوم ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ تو آپ کس کو پڑھیں گے؟ کس کو پڑھیں گے؟ کس سے استفادہ کریں گے؟ اس دین کا مرجع کیا ہے؟ اس دین کا سورس کیا ہے؟ یہ نقطہ اچھی طرح سے جاننے کی ضرورت ہے۔ اچھا جناب، تو صاف بات کیا ہے کہ ہم ان کی بے عزتی اور عیب جوئی کا سبب نہیں بنائیں گے، نہ ان کی مذمت سے مجلسوں کا آغاز کریں گے۔ یہ خرجیوں کا طریقہ، حدادیوں کا طریقہ ہے، جبکہ بدعت کی دعوت دینا ان کا طریقہ بھی نہ تھا۔ ان سے کسی مسئلوں میں غلطی ہوئی ہے، لیکن وہ بدعتی ہوں اور بدعت کی دعوت دے رہے ہوں، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ یہ ان کا طریقہ، بلکہ انہوں نے سنت کی مدد کی ہے اور دلائل سے مسائل کی تحقیق کی ہے، لہٰذا انہیں پرچارک یعنی پرچار کرنے والے ہے نا، پرچار کرنے والے بدعتیوں اور جسم و جان سے منہج سلف کی مخالفت کرنے والوں پر قیاس نہیں کیا جائے گا۔ بھئی ایک طبقہ تو وہ ہے جو کیا کرتا ہے، بدعتی ہے، بدعت اس کا مشن ہے، بدعت کا پرچار کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور سنت کا اور منہج سلف کا دل و جان سے مخالف ہے، یہ الگ طبقہ ہے۔ اب امام ابن حجر کو، امام نووی کو ان کے برابر قرار دیا جائے گا، جبکہ یہ سنت کے مددگار ہیں، سنت کے ناصر ہیں، سنت کے حامی ہیں، سنت کو دنیا کے اندر عام کرنے کا سب سے بڑا سبب اور ذریعہ جو ہو سکتا ہے ان میں سے ایک ہیں یہ، تو ان پر قیاس نہیں کیا جائے گا۔ لیکن اس کے باوجود ہم کہتے ہیں، دیکھیے صاف یہ انصاف ہے، یہ انصاف ہے، کہتے ہیں لیکن اس کے باوصف ہم کہتے ہیں، اور اس سے پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ غلطی اور مخالفت پر خاموشی اختیار نہیں کی جائے گی، غلطی اور مخالفت پر خاموشی اختیار نہیں کی جائے گی۔ بھائی جی جانے دو، غلطی کی ہے نا، بالکل چپ رہو، بول بتاؤ نہیں کسی کو، کیا بتانے کی ضرورت ہے کہ غلطی ہوئی ہے، کیا بتانے کی ضرورت ہے کہ مخالفت ہوئی؟ یہ طریقہ ہمارا نہیں ہے۔ ہمارا طریقہ کیا ہے؟ ہمارا طریقہ یہ کہ غلطی کو غلطی کہا جائے گا، مخالفت کو مخالفت کہا جائے گا، لیکن اس سے نفرت دلا کر کے جو سنت کے ائمہ ہیں ان سے نفرت دلا کر کے میرے بھائیو ان کی تشہیر کر کے، ان کی بے عزتی کر کے، ان کی ساری خدمات کو میرے بھائیو مٹی میں، خاک میں نہیں ملایا جائے گا۔ تو صاف کہتے ہیں کہ غلطی اور مخالفت پر خاموشی اختیار نہیں کی جائے گی، بلکہ حالات و ظروف کی رعایت کرتے ہوئے اسے واضح کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے باوجود اہل بدعت کے لیے کیا کہتے ہیں؟ اس کے باوجود اہل بدعت کے لیے جب تک وہ دائرہ اسلام میں رہیں، یہ عقیدے کا مسئلہ ہے، منہج کا مسئلہ ہے، سلف امت کا منہج دیکھیے، اس کے باوجود اہل بدعت کے لیے جب تک وہ دائرہ اسلام میں رہیں، یعنی دائرہ اسلام سے باہر نہ جائیں، رحمت کی دعا کرنا جائز ہے، ممانعت کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ یہ ایک عقیدے کا بنیادی مسئلہ ہے۔ اب کوئی کہے کہ بھائی اب یہ بدعتی ہے، کیا اس کے لیے رحمت کی دعا کر سکتے ہیں؟ کوئی کہے کہ نہیں، بدعتی کے لیے رحمت کی دعا کہاں ہے؟ تو بدعتی کے لیے رحمت کی دعا اس بدعتی کے لیے جو دائرہ اسلام سے باہر نکل جائے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن ایک آدمی سے کوئی غلطی ہوئی ہے، بدعت ہوئی ہے، سمجھ رہے ہیں، لیکن وہ دائرہ اسلام سے باہر نہیں نکلا ہے، اس کے لیے رحمت کی دعا کی جائے گی، کیونکہ ایسے شخص کے حق میں رحمت کی دعا کرنے سے ممانعت کی یعنی منع کرنے کی کوئی دلیل ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ اچھا، اہل علم نے امام ابن حجر اور امام نووی رحمہم اللہ اور ان کی کتابوں فتح الباری اور شرح مسلم کی تعریف و ستائش کی ہے، جگہ جگہ فتح الباری۔ میرے بھائیو، امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا، سب لوگ جانتے ہیں کہ آپ صحیح بخاری کی ایک شرح لکھ دیتے تو بڑا اچھا رہتا۔ آپ کیا کرتے؟ صحیح بخاری شریف کی ایک شرح لکھ دیتے تو بڑا اچھا رہتا۔ امام شوکان یمن کے چوٹی کے علماء میں سے ہیں، اور علماء اہل حدیث میں سے ہیں، علماء سلف میں سے ہیں، اور چوٹی کے ائمہ میں سے ہیں۔ اسے کسی نے کہا تھا کہ آپ صحیح بخاری کی ایک شرح لکھیں، تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ لا ہجرت بعد الفتح، لا ہجرت بعد الفتح، فتح کے بعد ہجرت نہیں ہے،
یہ اللہ کے نبی نے فتح مکہ کے بارے میں کہا تھا، لا ہجرت بعد الفتح، جب مکہ فتح ہو چکا ہے تو اب کہاں ہجرت کرنا ہے؟ جب مکہ کفار کا تھا، مسلمانوں نے فتح نہیں کیا تھا، تب تو ہجرت کر کے مکہ سے چھوڑ کے مدینہ گئے تھے۔ اب جب مکہ فتح ہو چکا ہے تو فتح مکہ کے بعد ہجرت کہاں ہے؟ ہجرت ہے ہی نہیں اب وہاں سے، اب تو وہاں بسنا ہے، رہنا ہے۔ تو اس حدیث کو کہاں پڑھا انہوں نے؟ صحیح بخاری کی شرح ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی فتح الباری کے بعد اب ہجرت نہیں ہے، یعنی اس کتاب کے آ جانے کے بعد اب کہاں کچھ لکھنے اور اس کو چھوڑ کر کہیں اور جانے کی گنجائش۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ستائش تعریف یہ اہل سنت کے ہاں معتبر کتابیں ہیں، نیز علماء نے ان کے حق میں موافق اقوال و فرمودات پر اعتماد کیا ہے جو بکثرت ہیں، اور ان کی غلطیوں سے اجتناب کیا ہے۔ جو غلطیاں ہیں بلا شبہ غلطیاں ہیں، ہم غلطی کو غلطی کہیں گے، نشاندہی کریں گے، لیکن ہم ان کی ساری خدمات کو مٹی میں نہیں ملائیں گے، کیونکہ وہ اصلاً سنت کے ائمہ ہیں۔ اصلاً کس کے ائمہ ہیں؟ وہ سنت کے ائمہ ہیں، ان سے غلطی ہو گئی ہے بعض مسائل میں۔ یہ ہے شیخ عبداللہ بن شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ہم کتاب اللہ کو سمجھنے کے لیے معتبر متداول تفاسیر سے مدد لیتے ہیں، اور حدیث رسول کو سمجھنے کے لیے نمایاں ائمہ کرام کی شروع سے مدد لیتے ہیں، جیسے صحیح بخاری کے لیے حافظ ابن حجر عسقلانی اور قسطلانی کی شرح، صحیح مسلم کے لیے امام نووی کی شرح سے رجوع کرتے ہیں۔ نیز فرماتے ہیں امام نووی نے کتاب الاذکار میں کیا خوب دعاؤں کا خزانہ جمع کر دیا ہے۔ ایسے علامہ محدث سلفی شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، امام نووی اور امام ابن حجر رحمہ اللہ اور ان جیسے دیگر ائمہ کو اہل بدعت میں شمار کرنا ظلم ہے۔ ابن حجر کو، امام نووی کو، بیہقی کو، خطیب بغدادی کو اور امام شوکانی وغیرہ، ان لوگوں کو بدعت میں، اہل بدعت میں شمار کرنا ظلم ہے۔ یہ کس نے کہا؟ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ میں جانتا ہوں کہ وہ اشاعرہ میں سے ہیں۔ اشاعرہ میں سے ہیں، یہ کیوں کہا؟ یعنی اشاعرہ کی غلطیوں میں واقع ہوئے ہیں، لیکن کتاب و سنت کی مخالفت ان کا مقصود نہیں ہے۔ ایک ہوتا مقصود، یعنی راستہ ہی بدعت کا ہے، ایک یہ ہے کہ نہیں راستہ سنت کا ہے، لیکن غلطی اور چوک ہوئی، اور وہ غلطی وہی غلطی ہے جو اشاعرہ نے بھی کی۔ جس غلطی میں پڑے وہ غلطی کس کی ہے؟ وہ اشاعرہ والی غلطی ہے، لیکن اصل راستہ کس کا ہے؟ سنت کا راستہ ہے۔ تو کہتے ہیں لیکن کتاب و سنت کی مخالفت ان کا مقصود نہیں ہے، بلکہ وہ وہم کا شکار ہوئے ہیں۔ تو وہم ہو جانا، چوک ہو جانا الگ چیز ہے، اور راستہ ہی بنا لینا الگ چیز ہے۔ اور انہیں اشعری عقیدے کی جو کتابیں ملی ان کے بارے میں انہوں نے دو طرح کا گمان کیا ہے۔ دیکھیے یہ طریقہ ہوتا ہے، امت کے سنت کے علماء کے بارے میں حسن ظن ہونا چاہیے۔ علامہ البانی کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں وہ وہم کا شکار ہوئے ہیں، اور انہیں اشعری عقیدے کی کتابیں جو ملی ان کے بارے میں انہوں نے دو طرح کا گمان کیا۔ اولاً پہلا گمان کیا کیا؟ یعنی ابن حجر، نووی وغیرہ ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں، انہوں نے کیا گمان کیا؟ ایک یہ کہ امام اشعری اس عقیدے کے قائل ہیں، حالانکہ وہ اس عقیدے کے قائل نہیں تھے۔ بھئی امام ابو الحسن اشعری کا عقیدہ پہلے الگ تھا، امام الحسن اشعری کا عقیدہ پہلے الگ تھا، آپ جانتے ہیں اہل بدعت کا عقیدہ تھا۔ اس کے بعد پھر انہوں نے رجوع کیا تو بھی بدعت کے عقیدے پر آئے، کلابیہ کے عقیدے پر آ گئے۔ پھر اس کا تیسرے مرحلے میں امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کیا؟ سنت کی راہ کو اپنایا، اور امام احمد بن حنبل کا نام لے کر کے کہا کہ جو عقیدہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، میں آج سے اس عقیدے کا اعتراف کرتا ہوں، اور میں اپنی پچھلے عقیدے سے توبہ کرتا ہوں۔ اور کتاب لکھی الابانہ عن اصول الدیانہ، ہم جانتے ہیں اس کتاب کو۔ خیر، تو کہتے ہیں شیخ البانی کہ اولاً یہ گمان، دو طرح کا گمان کیا؟ اولاً یہ کہ امام اشعری اس عقیدے کے قائل ہیں، ٹھیک ہے، لیکن امام ابو الحسن اشعری اس عقیدے سے توبہ کر چکے ہیں، نہیں معلوم تھا کہ اس عقیدے کے قائل، ٹھیک ہے، حالانکہ اس کے قائل نہیں تھے، بلکہ وہ پہلے کی بات تھی۔ وہ کیا تھی؟ پہلے کی بات تھی۔ ایک گمان یہ ہے۔ دوسرا گمان کیا ہے؟ انہوں نے اس عقیدے کو صحیح خیال کیا، حالانکہ عقیدہ صحیح نہیں تھا۔ تو چوک ہی ہے کہ نہیں؟ یہ چوک ہے، کسی چیز کو ہم صحیح سمجھ لیں حالانکہ وہ کیا ہو؟ غلط ہو۔ اچھا کیا کہتے ہیں آگے؟ وہ صحیح نہیں تھا۔ من هو الکافر ومن هو المبتدع، کافر کون ہے اور بدعتی کون ہے، اس عنوان سے شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی تقریر ہے۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کا محاضرہ ہے، اس کا نام کیا ہے؟ من هو الکافر ومن هو المبتدع۔
کافر کون؟ بدعتی کون؟ وہاں سے یہ بات ختم ہوئی۔ اچھا، اب اگر کوئی کہے کہ امام نووی، امام ابن حجر کو کیوں معذور قرار دیا جائے کہ جو کچھ ان سے سرزد ہوا ہے وہ بربنائے تعویل تھا، اور سید قطب اور حسن بنا، مودودی اور ان جیسے دیگر لوگوں کو معذور نہ سمجھا جائے۔ یہ بات آنی تھی، اس لیے ہم نے بات چھیڑی نہیں تھی بھی آپ کے سامنے۔ سب کے ذہن میں بات آئے گی نا، امام ابن حجر آپ کہتے ہیں معذور ہیں، امام نووی معذور ہیں، امام بیہقی معذور ہیں، خطیب بغدادی، شوکانی اور دیگر ائمہ ہیں معذور ہیں۔ ان کو ہم سمجھیں گے کہ ان کے پاس عذر تھا، ان سے چوک ہوئی، ایسا ہوا، ان کی ساری خدمات کو ہم برباد نہیں کریں گے بلکہ ان سے استفادہ کریں گے۔ یہ باتیں اگر آپ ان ائمہ کے بارے میں کہہ سکتے ہیں تو پھر یہی پیمانہ آپ کا سید قطب، مودودی، حسن بنا کے بارے میں کیوں نہیں ہے؟ یہی عقیدہ ان کے بارے میں بھی تو ہونا چاہیے۔ انہوں نے بیچاروں نے کیا غلطی کی ہے کہ ان کو معذور نہ سمجھا جائے؟ کوئی ذاتی نفرت ہے کیا آپ کو؟ کوئی خاندانی جھگڑا ہے کیا آپ کا ان سے؟ کیوں آخر آپ ان کو معذور نہیں سمجھیں گے؟ کیوں یہ دو طرفہ؟ یہ ایک سوال ہے، تو اس کا جواب انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم پڑھیں گے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اسی پر اکتفا کیا جائے اس سیشن میں۔ اگلے سیشن میں یہ بات مکمل ہوگی۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔